بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ کینیڈا میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کا قتل مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ کینیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مسلمان خاندان کے 4 افراد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑی کے نیچے روند کر قتل کیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ صوبہ اونٹاریو کے شہر لندن میں ایک پک اپ ٹرک نے فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھا کر اس خاندان کو نشانہ بنایا۔ اس خاندان میں سے صرف 9 سال کا ایک بچہ زندہ بچ پایا ہے اور شدید زخمی حالت میں ہسپتال داخل ہے۔ پولیس نے ایک 20 سالہ کینیڈین شخص کو قتل کے 4 اور اقدام قتل کے 1 الزام کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کو یقین ہے کہ یہ ٹکر منصوبے کے تحت ماری گئی۔ پولیس نے اسے نفرت پر مبنی جرم قرار دیا ہے۔ ڈیٹیکٹیو سپرنٹینڈنٹ پال وائٹ نے نیوز کانفرنس کو بتایا کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ ان افراد کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ خاندان کی خواہش کے مطابق مقتولین کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، تاہم وہ 74 سال اور 44 سال کی 2 خواتین، ایک 46 سالہ مرد اور ایک 15 سال کی لڑکی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک 9 سالہ بچہ ہسپتال میں داخل ہے مگر ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ لندن شہر کے میئر ایڈ ہولڈر نے کہا کہ یہ مسلمانوں اور لندن کے شہریوں کے خلاف انجام دیا گیا ایک اجتماعی قتل ہے جس کی جڑ میں بے پناہ نفرت موجود تھی۔ حملہ آور کا نام نیتھانیل ویلٹمین بتایا گیا ہے۔ وہ 20 سال کے ہیں اور لندن سے تعلق رکھنے ہیں۔ پال وائٹ نے بتایا کہ ابھی یہ معلوم نہیں کہ حملہ آور کے کسی نفرت انگیز گروہ سے تعلقات ہیں یا نہیں۔ انہیں جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دور ایک شاپنگ سینٹر میں گرفتار کیا گیا۔ اونٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈیک فورڈ بھی مقتولین کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے ٹویٹ کی کہ نفرت اور اسلاموفوبیا کی اونٹاریو میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ پال وائٹ نے مزید کہا کہ ملزم اور ہلاک شدگان کے درمیان پہلے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم نے ایک جیکٹ پہن رکھی تھی جو بلٹ پروف جیکٹ سے ایسی لگ رہی تھی۔ حکام نے مزید کہا کہ جب اتوار کو مقامی وقت کے مطابق شام 8:40 پر ہائیڈ پارک روڈ کے فٹ پاتھ پر یہ سیاہ ٹرک چل رہا تھا تو اس وقت موسم اچھا تھا اور ہاتھ نگاہ بہت بلند تھی۔ ایک عینی شاہد نے CCTV نیوز کو اس منظر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی کم سن بیٹی کی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ ایک اور عینی شاہد کے مطابق افراتفری کا عالم تھا۔ پیج مارٹن نے کہا ہر جگہ سے لوگ بھاگ رہے تھے۔ لوگ امدادی کارکنوں کو بتا رہے تھے کہ واقعہ کہاں ہوا ہے۔ ہر کوئی اشارے کر رہا تھا، چلا رہا تھا اور بازو گھما رہا تھا۔ لندن شہر کے میئر ایڈ ہولڈر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ لندن کے تمام شہریوں کی جانب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ ہم اس خاندان کے لیے افسردہ ہیں جس کی 3 نسلیں فوت ہو گئی ہیں۔ میئر کے بیان میں کہا گیا کہ لندن سٹی ہال کے باہر موجود پرچموں کو 3 روز کے لیے سرنگوں رکھا جائے گا۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز NCCM نے ایک بیان میں کہا کہ حملہ آور پر دہشت گردی کی فرد جرم عائد کی جانی چاہیے۔ تنظیم کے چیف ایگزیکٹو افسر مصطفیٰ فاروق نے کہا کہ ایک شخص مبینہ طور پر اپنی گاڑی میں بیٹھا ایک مسلمان خاندان کو گلی سے چلتے ہوئے دیکھا اور تہیہ کر لیا کہ انہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ انہیں نہیں جانتا۔ یہ کینیڈین سرزمین پر ایک دہشت گرد حملہ ہے اور اس سے
ایسے ہی نمٹا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے لکھا کہ یاد رکھیے اگر کسی ایک سیاستدان نے بھی یہ کہا کہ کینیڈا ایسا نہیں ہے یا لندن ایسا نہیں تو یہ نری بکواس ہے، ہم ایسے ہی ہیں، ہم نے یہ بار بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ احمد نور علی نے لکھا کہ ایک کم سن لڑکے کا پورا خاندان مسلمانوں سے نفرت کرنے والے شخص کی وجہ سے ختم ہو گیا جب وہ باہر چہل قدمی کر رہے تھے۔ اگر اس ٹارگیٹڈ حملے کو دہشت گرد حملہ نہ تصور کیا گیا تو ہمیں کینیڈا سے کوئی امید نہیں۔ ناہید توسانی نے لکھا کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا وجود نہیں ہے، ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کینیڈا میں نسل پرستی کا وجود نہیں ہے، ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہمیں ہمارے وجود کے باعث جو نفرت روز جھیلنی پڑتی ہے وہ حقیقی نہیں ہے۔